قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اے میرے مولا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ماہ شعبان کی 22 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ وہ جمعے کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ تمام عالم اسلام کو جمعے کا بابرکت دن بہت بہت مبارک ہو۔ پیارے دوستو، شب برات گزر چکی ہے۔ جو لوگ شب برات کی رات کو یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے، اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، ان کے پاس آج کا دن، آج کی رات موجود ہے۔ وظیفے کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 3 بار پڑھ لیجئے گا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو مل جائے گا۔ میں نے خود بھی اس جمعۃ المبارک کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب جمعۃ المبارک کا دن آئے اور میں اللہ پاک سے اپنی حاجات کو دریافت کر کے پورا کرواؤں۔ اس لیے اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ماہ شعبان کے آخری دنوں کا جمعۃ المبارک ہے۔ بڑی شدت سے مجھے اس دن کا انتظار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دن نصیب فرمایا ہے، کیونکہ یہ جو وظیفہ میں آج آپ کو بتاؤں گا، یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، رزق اور قسمت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس کا میں نے پورا سال شدت سے انتظار کیا۔ آج خوش قسمت وہ بندہ ہے جسے جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن نصیب ہوا اور اس وظیفے کو کرنے کی توفیق ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی لاڈلی تسبیح ہے، صرف 3 بار پڑھ کر رب کو راضی کر لو۔ آج ایک ایسا خاص زبردست وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو کرنے کے بعد جمعۃ المبارک کا یہ دن آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ یہ وظیفہ صرف 3 بار آپ نے پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بے خط رحمتوں کی بارشیں برسائے گا۔ دوستو، جمعۃ المبارک کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ 3 بار پڑھ لو۔ جمعۃ المبارک کا دن گزرنے سے پہلے آپ کی حاجات اللہ پاک پوری کر دے گا۔ شعبان کے دنوں کا یہ آخری جمعہ ہے، پھر اگلے سال آئے گا۔ شعبان کا وہ مہینہ ہے جس میں نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے۔ آج کوئی بندہ اگر نصیب لکھوانا چاہتا ہے، تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، تو جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کعبہ کو راضی کر لیں۔ جس بندے نے رب کو راضی کر لیا، وہ پھر جب رب سے مانگتا ہے تو پھر گڑ گڑانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منہ سے نکلنے سے ہی پہلے انسان کی تمام حاجات سے اسے نواز دیتا ہے۔ آج میری بہنیں، آج میری بیٹیاں، آج میرے بزرگ جو بے حد پریشان رہتے ہیں، بڑی بڑی مشکلوں میں، بڑی بڑی مصیبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ان تمام لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، گھر کا کوئی ایک بندہ پڑھ لے، جس بھی مقصد کے لیے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں سے 100% کامیابی دے گا۔ اللہ والو، ہر کوئی جانتا ہے کہ کامیابی صرف رب کی طرف سے ہے۔ جو لوگ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، جو لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، وہ لوگ بڑی بڑی تسبیحاں، بڑے بڑے وظائف پڑھ کے تھک چکے ہیں، آج ان کی دعا قبول ہونے کا دن ہے۔ یہ وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ رزق کی تنگی ہے، جس بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، جس گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کا انہیں سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے آئے گا۔ جو لوگ صبح اور شام محنت اور مشقت کرتے ہیں، کامیابی مقدر نہیں ہوتی، سارا دن دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، گاہک نہیں آتا، چلتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے مسائل پہلے سے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آپ کا ہر کام ہوتے ہوتے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ رب کریم کے معجزات، اللہ پاک کی غیبی مدد آپ اپنی کھلی آنکھوں سے خود دیکھیں گے۔ اللہ والو، رب کو منانا بہت آسان ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور اتنا بہترین وظیفہ ہے، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کا جو بھی مقصد، آپ کی جو بھی حاجات ہوگی، اللہ پاک اس کو ضرور پورا کرے گا۔ آج ماہ شعبان کی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس کا پورا سال انتظار کیا جاتا ہے۔ آج خوش قسمت وہ بندہ ہوگا جو اس وظیفے کو کرے گا۔ آپ کی کوئی بھی حاجات، آپ کا کوئی بھی مسائل، آپ کی کوئی بھی پریشانی درپیش ہے، آپ کو کسی قسم کا آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ یہ وظیفہ آج کے دن میں پڑھ لیں۔ اللہ پاک کی بے حد لاڈلی تسبیح ہے، صرف 3 بار پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کر لو۔ آج کا ایک ایسا خاص، ایک ایسا بہترین وظیفہ لے کر آیا ہوں، جو کوئی بندہ یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھے گا، اللہ پاک اس پر تمام رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن تو بہت سے آئیں گے، لیکن شعبان کا مہینہ اور جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن سال میں صرف 1 بار آئے گا۔ شعبان کا مہینہ ہے، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ
महीना है जिसमें नसीब के तकदीर के ताले खोले जाते हैं। आज कोई बंदा परेशान है, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, इस दिन को गुजरने से पहले पहले इस वजीफे को कर ले, अपने रब को राजी कर ले। इस महीने में नामा अमाल भी लिखे गए हैं, इस महीने में बख्शिश और मगफिरत भी हुई है, इस महीने में आपको कितना जीना है कितना मरना है अल्लाह पाक ने लिख दिया है। इस महीने में आपको कितना रिस्क दिया जाएगा, कौन सी परेशानी आएगी, कौन सी खुशी आएगी, आपके नामा अमाल में शब बरात की रात लिख दिया गया है। जिस बंदे से रब राजी हो जाए उसको अल्लाह पाक इतना नवाजता है कि उसकी अकल भी दंग रह जाती है। और हम तो अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर अपनी जगह से एक कदम भी आगे पीछे नहीं कर सकते, एक सांस भी नहीं ले सकते। तो फिर हम अपने उस परवरदिगार से क्यों ना मांगे जिसके कब्जे में हमारी जान है, अपने उस परवरदिगार से क्यों ना मांगे जिसके वसीले से हमें सब कुछ मिलता है, या उस अपने परवरदिगार से क्यों ना मांगे जिसने हमें इतना गुनाहगार होने के बावजूद हमारे गुनाहों को छुपा रखा है, हमारे ऐबों को छुपा रखा है। लेकिन हम फिर भी इस बात को नहीं समझते। हम दुनिया के दुनियावी कामों में मशगूल हैं, लेकिन अल्लाह पाक के लिए हमारे पास 5 मिनट भी नहीं है। आज अपने कीमती वक्त में से सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट निकाल कर मेरी ये बहनें, मेरी ये बेटियां, मेरे ये बुजुर्ग, मेरे ये भाई जो बेहद परेशान हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलों में परेशान हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलों में फंसे हुए हैं, आज उन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है। ये वजीफा आप घर पर पढ़ लें, मस्जिद में पढ़ लें, दुकान पर पढ़ लें, कारोबार में है वहां पढ़ लें, सड़क पर हैं, किसी सफर में है, किसी भी जगह पर कोई जगह की पाबंदी नहीं। आपने ये वजीफा हर सूरत करना है। जिस मकसद के लिए भी पढ़ेंगे अल्लाह पाक आपको 100% कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, हर कोई जानता है कि सिर्फ कामयाबी रब की तरफ से है। जो लोग जैली पीरों के चक्रों में पड़ते हैं, जो लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशात करवाते हैं लेकिन फिर भी कामयाबी मुकद्दर नहीं होती, जो लोग बड़ी बड़ी तस्मीयां वज़ाइफ अमाल पढ़ के थक चुके हैं, उनकी दुआ कबूल नहीं हो रही, उन्हें वज़ाइफ से किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उनसे मेरी गुजारिश है कि उन्होंने ये वजीफ़ा बड़ी ध्यान और तवज्जो के साथ सुनकर करना है। अगर आप वीडियो को काट कर या स्किप कर कर देखेंगे, वीडियो पूरी नहीं देखेंगे, आपको वजीफ़े की समझ नहीं आएगी और इस तरह आपको वजीफ़े का फ़ायदा भी नहीं होगा और आप उल्टा परेशान होंगे। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, पहले पूरी वीडियो को तसल्ली के साथ देख लीजिएगा, एक एक लफ्ज़ को गौर से सुन लीजिएगा, उसके बाद बताए गए तरीके के मुताबिक वजीफ़ा कर लीजिएगा। रिज़्क़ की तंगदस्ती खत्म हो जाएगी। जिस घर में फाके हैं, जो लोग सफेद पोश हैं, एक वक्त का खाना खाते हैं और दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि अब कहां से आएगा, जो लोग सुबह और शाम मेहनत मुशक्कत करते हैं, कामयाबी मुकद्दर नहीं होती, सारा दिन दुकान पर बैठे रहते हैं, कारोबार में गाहक नहीं आता, चलता हुआ कारोबार बंद हो रहा है या बंद हो चुका है, आपके मसाइल पहले से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हर काम होते होते रह जाता है, परेशानी बढ़ती जा रही है, आपका हर काम आपके हाथों से निकल जाता है। ये वजीफा आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है। अल्लाह पाक के फजलो करम से आपके साथ अल्लाह पाक एक ऐसा मौजज़ा आपको पेश करेगा, ऐसी गायबाना मदद आपको मिलेगी कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जब अल्लाह पाक करम करने पर आता है तो इंसान को समझ भी नहीं आती कि कहां से आ रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज का दिन ज़ाया ना कीजिएगा, आज ये वजीफा कर लीजिएगा। क्या पता अगले साल हम लोग इस दुनिया में हों भी ना, हमें कहीं से मदद नहीं मिलनी, हमें किसी से कुछ नहीं मिलना। जिससे आप हाथ फैलाएंगे, जिसके आगे भी आप जाके दर दर की ठोकरें खाकर उससे मांगेंगे, वो इंसान भी अल्लाह पाक से मांगता है। तो फिर आप डायरेक्ट अल्लाह पाक से ही मांग लें। आप दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? जब हमें कहीं से मदद नहीं मिलती फिर हम रब करीम की तरफ जाते हैं। पैगंबरों, रसूलों और वलियों के काम है, जब उन्हें भी किसी किस्म की कोई भी मुश्किलात आती थी वो अपने सिर्फ रब करीम से मांगते थे। उनकी तमाम हाजात अल्लाह पाक ने पूरी की हैं। हमारे साथ होता क्या है कि जब हम पर मुश्किल वक्त आता है, हम सबसे पहले अपने रिश्तेदारों, अजीज़ोकार के पास चले जाते हैं, उनके आगे हाथ फैलाते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, उनकी तरह तरह की बातों को बर्दाश्त करते हैं, उनके सामने रोते हैं, आंखों में आंसू लाते हैं कि सामने वाले को किसी तरह हम पर तरस आ जाए। खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है, अपने किबलों को दुरुस्त कीजिए। हमारा रब सिर्फ अल्लाह है, अपने अल्लाह पाक से मांगिए। जब भी मुश्किल वक्त आए सिर्फ अपने अल्लाह पाक के सामने मांगे। वजू करें, मसल्ले पर बैठकर नमाज पढ़ें और अपने रब करीम से मांगे। अल्लाह पाक कभी भी आपसे मुंह नहीं फेरेगा। अल्लाह पाक आपको हर नेमत से नवाजेगा। एक दफा मांग के तो देखें। अल्लाह पाक तो खुद कहता है एक दफा मेरी तरफ आके तो देख, एक दफा मुझसे मांग के तो देख। तो फिर आप अल्लाह पाक से क्यों नहीं मांगते? जब भी आपको मुश्किल आए आप सिर्फ अपने रब के आगे बैठें और अपने रब करीम से मांगे। आज रब करीम से मांगने
رکھنے کا, رب کو راضی کرنے کا, اپنی حاجات منوانے کا, اپنی تمام درپیش مشکلات کو ختم کروانے کا بہترین دن ہے. اپنے رب کو راضی کریں, اپنے رب سے ہر بات منوائیں. ایک خاص الخاص وظیفہ بتاؤں گا, وہ کریں, آپ کی تمام حاجاتوں کو پورا کر دے گا. صرف آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے, انشاءاللہ آپ کی کھلی آنکھیں خود بخود معجزہ دیکھیں گی. آپ کو اپنے اوپر افسوس ہوگا کہ کاش میں پہلے ہی اپنے رب کو منا لیتا تو لوگوں کے آج تانے نہ سننے پڑتے, لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے. دوستو, جمعۃ المبارک کے دن بہت سے آئیں گے, لیکن شعبان کا تیسرا جمعہ سال میں صرف ایک بار آنا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں. آج آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں گا, توجہ کے ساتھ سنیے گا, کیونکہ اس مہینے میں نصیب لکھا جائے گا. اس مہینے میں پورے سال کا رزق ملتا ہے. اس مہینے میں کس کو کتنی دولت ملنی ہے, کون کب مرے گا, کون کب جیے گا. اس مہینے میں کامیابی عروج پر ہوگی. ہر شے آپ کو شعبان کے اس مہینے میں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے. بڑا بدبخت, بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو شعبان کے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑے گا. اللہ والو, آج رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو مل جانا ہے. مانگ کے دیکھ لو. رب سے اپنی کوئی بھی بات منوانی ہے, من پسند تقدیر لکھوانی ہے, من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہو, تو شعبان کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, دکان پر ہو, دفتر میں ہو, کاروبار میں ہو, جس بھی جگہ پر ہو, سفر میں بھی ہو, تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو. جب جہاں جیسے وقت ملے آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے. اللہ والو, آپ پاکستان سے ہیں, سعودی عربیہ سے ہیں, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, جاپان, عمان, مسقط, دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے, آپ لوگوں نے اس وظیفے کو ضائع نہیں کرنا. اگر آپ میں سے کوئی تنگ دست ہے, کوئی بھکاری ہے, کسی بھی قسم کی کوئی بھی درپیش حاجت ہے, فقیر بن کر اپنے رب کے سامنے مانگ کر دیکھیں, میرا رب آپ کو ضرور نوازے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں تو کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا, میرے تو حالات کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے, اب موت کے علاوہ مجھے کسی چیز کا انتظار نہیں. اللہ والو, ان مایوسیوں, ان ڈپریشن, ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے ایک بار شعبان کا تیسرا جمعۃ المبارک یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کوئی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی سفارش کی ضرورت نہیں. اسی مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جائے گا. آپ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر دعا مانگیں گے تو میرا تو یقین اس چیز پر ہے ہی نہیں کہ اللہ پاک سے آپ مانگے اور وہ آپ کو نہ دے. آپ رزق مانگ کے دیکھ لیں, دولت مانگ کے دیکھ لیں, دنیا کی کوئی چیز آپ مانگ کے دیکھ لیں, آپ کی تمام چیزیں اللہ پاک نے آپ کو عطا کرنی ہے. آپ کی کامیابی مقدر ہوگی. آپ نے رب کریم کے سامنے یہ وظیفہ پڑھنا ہے, اپنی حاجات کی نیت کرنی ہے. میرے رب کریم نے چاہا تو آج بے روزگار کو روزگار ملے گا, پریشان حال کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. کبھی جو آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا وہ آج ہو جائے گا. قرض دار ہو, قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو. قرض ایک ایسی دلدل ہے جو بندے کا جینا حرام کر دیتی ہے. قرض جیسی دلدل سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو. نافرمان اولاد, نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو. میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو. کاروباری مسائل کے لیے پڑھ لو. آپ کے جتنے مسائل ہیں, جتنی پریشانیاں ہیں, جتنی مصیبتیں ہیں, شعبان کا مہینہ ہے, تیسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے, آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے. آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق, یہ دولتیں, یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں, یہ پریشانیاں کہاں سے ختم ہو رہی ہیں. آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی. پھر نہ کہنا بتایا نہیں تھا. آج موقع ہے, اس موقع کو ضائع نہ کریں. آج رب کریم کے سامنے بھکاری فقیر بن کر مانگو, میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا. اللہ والو, آج یہ وظیفہ ان بیماروں کے لیے بھی ہے. اگر آپ لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں, یہ وظیفہ پڑھ لیں, بیماری کا انشاءاللہ تعالی خاتمہ ہو جائے گا. لا علاج بیماری کو شفائے کلی نصیب ہوگی. اگر رب کریم سے بے اولادی کے لیے بیٹھو گے تو اللہ پاک اولاد دے گا. آج کا دن مانگنے کا دن ہے, آج خزانے لوٹنے کا دن ہے, آج قبولیت کا دن ہے, آج رب کریم سے اپنا نصیب لکھوانے کا وقت ہے. یہ موقع, یہ وقت, یہ گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی. دوستو, وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں, جنہوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل وظیفہ کو سبسکرائب نہیں کیا, میری خدارہ ان سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں. ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے. اب اللہ والو, آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان اور سنجیدگی سے سمجھیے گا. ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھیے گا. لیکن اس سے پہلے آج خصوصی دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے, اس طرح آپ کی اس دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی. اے میرے مالک و مولا, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ, اس بابرکت اس ماہ شعبان, اس جمعۃ المبارک کا واسطہ. اے میرے مولا, ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما. اے میرے مولا, جو یہ ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما, اس کے رزق کو شادہ کر, اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. اے میرے مولا, جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا پاک روزگار عطا کر. اے میرے مولا, ایسا بابرکت پاکیزہ
پاکیزہ رزق عطا کر جس کے بعد یہ لوگ اور ہم کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگ تیرے سوا کبھی کسی کے در پر جائیں بھی نہ، ہم لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم لوگوں سے کوئی نماز نہ چھوٹے، اے میرے مولا ہمیں اپنے والدین کا گستاخ نہ بنا، اے میرے مولا ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا، جو میری بہنیں جو میرے بھائی رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کو ابھی تک رشتہ نہیں مل رہا، جن کے رشتے ہو جاتے ہیں اور کسی بھی وجہ سے وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، اے میرے مولا انہیں ایسے رشتے عطا کر کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی ان کے شوہروں کی بھی زندگی جنت جیسی گزرے، بالخصوص غزہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی غائبانہ مدد فرما، وہاں پر رہنے والے وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، اے میرے مولا ہم سب کو اپنی پناہ اور حفظ و ایمان میں رکھ، اے میرے مولا کفر کو نست و نبود فرما، میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول اور منظور فرما، تجھے اس برکت دن کا واسطہ اے اللہ پاک آج اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ پاک میری اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام مشکلوں کو حل فرما، اے اللہ پاک ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول، اے اللہ پاک ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ پاک ان کی رزق میں اور ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ تمام دوست میرے ساتھ آمین ضرور کہیے گا اور ایک بار کمنٹس میں اپنے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھ دیجیے گا، یہ ویڈیو لاکھوں ہزاروں لوگوں تک جائے گی، پتہ نہیں اللہ پاک کو کس کی حاجات پسند آ جائے اور اس کی نسبت ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ والو بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے، سب لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے سے ہی ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا سا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا کامیابی کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظیفے ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہتر وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اس لیے آج میں آپ کو اس ویڈیو کو توسل سے آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظیفہ کتنا کرامت ہے۔ آپ دوسروں کے لیے ثانیہ پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پہلے آپ کے لیے ثانیہ پیدا فرما دے گا۔ باوضو ہو کر آپ نے مسلح پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک بات بہت ضروری ہے، پوری ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا۔ دوستو 3 بار یہ درود پاک پڑھنے کے ساتھ آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کے لیے نیت کرنی ہے، اور پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے خاص و خاص اور شرطیہ عمل بتانے جا رہا ہوں۔ آج یہ وظیفہ یہ عمل کرتے دوران آپ نے اللہ پاک سے جو بھی مانگنا ہے مانگ لیجئے، کیونکہ آج جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ مل جائے گا۔ جس کو جو چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، من پسند نوکری چاہیے، شادی، کچھ بھی چاہیے، اپنے رب کریم سے مانگ لو۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا کام کرتے ہیں اس میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے اور اس میں سلامتی بھی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے پوری توجہ اور دھیان سے پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کرنا ہے، اور توجہ کیجیے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پڑھتے وقت جو بھی رب کریم سے مانگو گے انشاءاللہ وہ مل کر رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، انشاءاللہ ملتا چلا جاتا ہے جو انسان مانگنے کی نیت رکھتا ہے۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے نہیں پڑھتا۔ دوستو اب آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے 11 ٹائمز، اور روتے گڑ گڑاتے تڑپتے اپنے رب کریم سے
مانگنا ہے. میرا رب جب بھی دینے پر آتا ہے تو بہت زیادہ نوازتا ہے اور دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ موقع ہے خزانے لوٹنے کا. دوستو شبان کی گھڑیاں ہیں، شبان تیزی سے گزر رہا ہے. اگر کوئی بندہ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک نام کا وظیفہ ہے اور وہ ہے یا رزاقو. یا رزاقو، یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات. کوئی بھی بندہ شبان کے مہینے میں بھکاری فقیر بن کر التجا کرتے ہوئے یا رزاقو کو پڑھنا شروع کر دے، ایک نہیں دو نہیں 300 رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اگر آپ بھی رزق دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی اللہ کے دیے ہوئے خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، تو خدارہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ہی یا رزاقو کو پڑھیں. ان دونوں وظیفوں کو شبان کے مہینے میں ان دونوں وظیفوں کو لازمی کریں. میرا رب پورے سال کے نصیب کے بند تالے کھول دے گا. اگر کوئی اپنی حاجت کو جلدی پورا کروانا چاہتا ہے تو دولت کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا. رزق، دولت، کاروبار، مسائل اور رب کریم سے جو بھی مانگے گا انشاءاللہ اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرمائے گا.